حضرت اقبال کا دور بنیادی طور پر تلاقم خیز تھا۔ ہندوستان سے مسلمانوں کی سینکڑوں سالہ حکومت منہدم ہو چکی تھی۔ عثمانی خلافت زوال پذیر تھی۔ گو کہ مذہبی بیداری اور آزادی کی تحریکیں اٹھ رہی تھی، لیکن سارا عالم اسلام غلامی کے اندھیروں میں اور دلدل میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک ایسے عہد میں اللہ نے حکیم الامت کو اس سرزمین پر پیدا کیا اور ان کو ایک ایسا دل اور سوچ عطا کی جس نے نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے روح اور اذہان پر اثر کیا، بلکہ فلسطین، ترکی، سینٹرل ایشیا، ایران اور افغانستان تک ان کی آواز پہنچی۔ ماضی کے وہ انقلابات جو مسلم دنیا میں آئے، اس کے پس منظر میں کہیں نہ کہیں فکر اقبال موجود رہا ہے۔ علامہ اقبال کے نظریات اہل دل کے سینے میں جذبات کو موجزن کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اقبال کا موضوع مرد مومن ہے۔ وہ مرد مومن جو غلامی کی زنجیریں نہیں پہنتا، وہ مرد مومن جس کی جاں پرسوز ہے، وہ مرد مومن جو اقتدار کے ایوانوں کی طرف جانے کے لیے سازشیں نہیں کرتا، وہ مرد مومن جو تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، لیکن جرت، دلاوری اور بہادری کا دامن نہیں چھوڑتا۔ اقبال کا مرد مومن قصر سلطانی کے گنبد پر بسیرا نہیں کرتا، وہ بلندیوں پر پرواز کرتا ہے اور پستیوں کا مسافر نہیں ہوتا۔ اقبال کا مرد مومن راہ نورد شوق ہے، وہ منزل ملے بھی تو اسے قبول نہیں کرتا اور ہمہ وقت گامزن رہتا ہے۔ علامہ اقبال نے کشمیر کے مقدمے کو سب سے زیادہ حریت اور جرت کے ساتھ بلند کیا۔ وہ پہلی کشمیر کمیٹی کے سربراہ تھے۔ انہوں نے 1921 میں شاید غالباً کشمیر کا دورہ کیا اور کشمیریوں کو ظلم و ستم کا شکار دیکھا، اور اس کے بعد سے وہ مسلسل کشمیریوں پر مظالم کے خلاف آواز بلند کرتے رہے۔ اسی طرح فلسطین کے حوالے سے ان کی شاعری اور ان کی سوچ بھری پڑی ہے، جس میں وہ آزادی افکار کا درس دیتے نظر آتے ہیں۔ علامہ اقبال نے صرف شاعری نہیں کی، ان کی شاعری ایک مقصدیت کے ساتھ جڑی ہے، اور میں ذاتی طور پہ اقبال کے ایک طالب علم کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی شاعری قرآن حکیم کی منظوم تفسیر ہے۔ اس کی منظوم تفسیر اگر پڑھنی ہے تو آپ علامہ اقبال کے کلام کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ اگلی قیادت آپ ہی کو کرنی ہے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ پاکستان سمیت عالم اسلام میں سے نوجوانوں کے اندر سے وہ قیادت اٹھے گی جو فکر اقبال کو اپنائے گی اور فکر اقبال کو اپنی ڈھال بنا کر آگے بڑھے گی۔